بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور دوسرے حصے میں بھی آج ہم قواعد کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے سبق کے مقاصد۔ آج کے سبق کا مقصد ہے اسم، فعل اور حرف کو پہچان سکیں، یعنی آج کے سبق میں آپ نے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے اور اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے اس سبق میں جو ہم آپ کو ہوم ورک یعنی گھر کے کام کے طور پر دیں گے۔ تو قواعد میں پہلی چیز اسم، فعل اور حرف کی تعریف ہے، اور یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، جگہ اور چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، احمد اور اسکول۔ اب کتاب ایک چیز کا نام ہے، احمد شخص کا نام ہے، اور اسکول جگہ کا نام ہے، تو لہٰذا یہ تینوں مثالیں کس کی ہیں؟ اسم کی۔ احمد شخص کا نام، کتاب چیز کا نام، اور اسکول جگہ کا نام ہے، لہٰذا اسکول، احمد اور کتاب یہ تینوں اسم کہلائیں گے۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ اسم کے ذریعے ہونے والے عمل کو فعل کہتے ہیں، یعنی جب کوئی کام کرتا ہے اور کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جیسے کھانا، ہونا، لکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اب کھانا ایک عمل ہے، ہونا ایک عمل ہے، اور لکھنا، پڑھنا، پینا، بھاگنا، چلنا، کودنا، کھیلنا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فعل کہلائیں گے۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ بہت آسان ہے، ایسے کلمات جو دو اسموں یا فاعل اور مفعول کا آپس میں تعلق جوڑتے ہیں، حروف کہلاتے ہیں۔ جیسے نے، جیسے ہم کہتے ہیں احمد نے کھانا کھایا۔ اب نے کیا ہے؟ حرف۔ سے، کا، کی، تک، میں اور پر، یہ جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے ہم نے بتائے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حروف۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دو اسموں کو ملاتے ہیں یا فاعل اور مفعول کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور ان کا تعلق بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ورنہ ان کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حرف کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کا مطلب تبھی واضح ہوتا ہے جب یہ دو اسموں کو یا فاعل اور مفعول کا آپس میں تعلق جوڑتے ہیں، اس وقت ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اکیلے حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی اہمیت سے انکار بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک حروف موجود نہیں ہو آپ کوئی بھی جملہ مکمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اسم، فعل اور حرف کی تعریفیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ورب بک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسم، فعل، حرف یا فعل، فاعل اور مفعول کو کس طرح سوالات کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ امجد نے سبزی خریدی۔ اب اس جملے میں خریدنا یہ کیا ہے؟ آیا یہ اسم کی مثال ہے، یا اس کو ہم فعل کہیں گے، یا اس کا تعلق مفعول کے ساتھ ہے، یا ہم اس کو حرف میں شمار کریں گے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم
کسی کے نام کو کہتے ہیں اور خریدنا تو نام نہیں ہے. اور حرف کا ہم نے کہا تھا کہ اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا بلکہ یہ دو اسم کو یا فاعل اور مفعول کے تعلق کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ حرف بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک ہمارے پاس درست جواب رہ گیا فعل. تو خریدنا کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا، اس لیے کہ خریدنا ایک عمل ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لفظ عمل کو بتائے گا اس کو ہم فعل کہیں گے. دوسرا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے باغ میں سبز پھول کھلے. اس جملے میں باغ ہے، یعنی اس جملے میں باغ کیا کہلائے گا؟ اسم، فعل، مفعول یا حرف؟ یہ کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا، اس لیے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے. باغ جگہ کا نام ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، لہذا اس کا درست جواب ہوگا اسم. اگلا سوال ہے ہمارا احمد کو انعام ملا. احمد کو انعام ملا. اس جملے میں کو، جو آپ کے سامنے لفظ میں نے دائرہ لگا کر واضح کر دیا، کو کیا چیز ہے؟ آیا یہ اسم ہے، فعل، مفعول یا حرف؟ جی ہاں، کو حرف ہے، اس لیے کہ ہم نے حرف کی تعریف یہ پڑھی کہ حرف دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو یہاں پر دو اسم ہیں، احمد اور انعام، اور کو نے ان دونوں اسماء کو ملا دیا، لہذا اس کا درست جواب ہوگا حرف. اگلا سوال کیا ہے؟ بچوں نے دودھ پیا. بچوں نے دودھ پیا. اس جملے میں فعل کون سا ہے یہ ہم نے تلاش کرنا ہے. بچے، پینا، نے یا دودھ. اب اس جملے میں دودھ اور بچے یہ دونوں تو اسم ہیں، اس لیے کہ بچے شخص کا اور دودھ ایک چیز کا نام ہے. اب ہمارے سامنے دو چیزیں رہ گئی، نے اور پینا. اور ہم نے کہا تھا کہ فعل کہتے ہیں کسی عمل کو، لہٰذا پینا چونکہ ایک عمل ہے لہٰذا یہ اس کا درست جواب کہلائے گا. اور ہمارا آخری سوال ہے فیصل کل شام کو لاہور پہنچے گا. اس جملے میں اسم کون سا ہے؟ لاہور، شام، فیصل یا کو؟ تو اس کا درست جواب لاہور بھی ہے، فیصل بھی اور شام بھی. اور صرف ایک جواب غلط ہے جو کہ ہے کو، اس لیے کہ یہ حرف ہے اور یہ اسم کی تعریف اس پر ٹھیک نہیں آتی. اب آپ کو گھر کا کام دیں گے اور یہ گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے دیا گیا ہے جو آپ نے حل کرنا ہے. اور گھر کا کام کیا ہے؟ 5 جملے لکھے جن میں اسم، فعل اور حرف استعمال ہوں، اور پھر جملوں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کر کے علیحدہ لکھیں. یعنی آپ نے یہاں پر 5 ایسے جملے لکھنے ہیں جس میں اسم بھی استعمال ہو، اس میں فعل بھی موجود ہو اور اس میں حرف کی موجودگی بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد اس جملے سے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کر کے آپ نے یہاں ان خانوں میں لکھ دینے ہیں. اور دوسرا گھر کا کام جو آپ کی کتاب میں سے ہے اور وہ بہت آسان اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جو کہ اگلے سبق میں آپ کے لیے کام بھی آئے گا. آپ نے یہ اقتباس غور سے پڑھنا ہے جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور آپ نے اس میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کرنی ہے. اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے. آپ اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کرنا بھی سیکھ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کل کے سبق کے لیے تیار بھی ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس سے آپ کو امید ہے بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.